سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کا راستہ روکنے کے لیے عمران خان کی راولپنڈی پر یلغار بے نتیجہ رہی۔ اپنے عہدے پر مضبوطی سے قدم جمانے میں سید عاصم منیر کو شاید کچھ اور وقت لگ جاتا، لیکن 9 مئی نے سب کچھ الٹ پلٹ دیا۔ سوچی سمجھی بغاوت ناکام ہو گئی، لیکن سید عاصم منیر کی قوت گرفت اور اثر آفرینی کو کئی گنا بڑھا گئی۔ سرکشی کی سرکوبی آسان ہو گئی اور ایک دہائی پر محیط تقریب کے ایجنڈے کا رخ تعمیر اور اصلاح احوال کی طرف موڑنا سہل ہو گیا۔ اگلے 12 برس میں پاکستان کی معیشت انقلاب آشنا ہو جائے گی اور ملک کو غیروں کی محتاجی سے نکل جائے گا۔ اس اہم قومی مشن میں فوج کی مؤثر شراکت آتی جاتی حکومتوں سے قطع نظر طے شدہ اہداف کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس ضمانت فراہم کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیا فوج کے روایتی کردار میں کوئی بڑی جوہری تبدیلی واقع ہو گئی ہے یا تیزی سے تشکیل پا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا حتمی جواب ملنے میں کچھ وقت لگے گا۔ البتہ یہ طے ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے فوج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دشمن کے عزائم پر نظر رکھتے ہوئے جنگی چالیں سوچنے، وار گیمز کھیلنے، تجزیہ اور تحقیق کا مؤثر نظام رکھنے اور ایجنسیوں کی تیز نگاہی کے باوجود فوج 9 مئی کے یوم سیاہ کی پیش بینی نہ کر سکی۔ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ ایسی غارت گری تو تب بھی نہ ہوئی جب ڈھاکہ ڈوب رہا تھا، جنرل نیازی جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈال رہا تھا اور مال گاڑیوں میں لدے قیدی بھارت کے بندی خانوں کو جا رہے تھے۔ جنرل یحییٰ اس بربادی کی علامت تھا اور لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن غیظ و غضب کے اس الاؤ نے بھی فوج سے نسبت رکھنے والی علامتوں کا رخ نہ کیا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عام پاکستانی کی طرح فوج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عمران خان کے فدائین کو ذہنی غسل دیا جا چکا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر پورا پاکستان ان کی متعفن غلاظتوں میں لتھڑ جائے گا۔ ادھر برسوں کی مشقت سے کاشت کی گئی سیاسی ابتری اور عدم استحکام کی فصل بھی پک کر جوان ہو چکی ہے۔ ماہرین بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب ہیں، جبکہ اس سال کے آخر تک ہمیں $5.25 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ صورتحال یہی رہتی ہے تو دسمبر تک یہ ذخائر تحلیل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کوئی کرشماتی یا معجزاتی پیش رفت ہونی انہونی کی ترتیب الٹ دے، لیکن گرداب میں پھنسی ہچکولے کھاتی معاشی کشتی کو ہموار پانیوں تک آنے میں خاصا وقت لگے گا۔ 7 دہائیوں میں فوج نے رنگا رنگ تجربات کر لیے۔ براہ راست ماشاء اللہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے اختیار سے مسلح ایوان صدر کے ذریعے حکومتوں کی توڑ پھوڑ، انتخابی عمل میں مداخلت سے مطلوبہ نتائج کا حصول، عدالتوں کے ذریعے نامطلوب وزرائے اعظم کی بے دخلی، من پسند داخلی اور خارجی ترجیحات کے لیے ریاست کے متوازی یا بالائے ریاست کردار، آرمی چیف کے شکوہ و جلال کو منتخب وزیر اعظم سے دو چند رکھنا اور قومی حکمت کار کے حوالے سے اپنے ڈاکٹرائن جاری کرنا، یہ سب کچھ آخرکار ہمہ گیر سیاسی عدم استحکام، معاشی بربادی اور معاشرتی انتشار پر منتج ہوا۔ عرفان صدیقی اپنے کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ گزشتہ ایک دہائی میں بے سمت اور بے حکمت مداخلت ساری حدیں پھلانگ گئی۔ جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور نے پچھلی کئی دہائیوں کی کسر نکال دی۔ یہ بظاہر سول ملٹری تعلقات کی گرم جوشی کا عرصہ تھا جسے ایک پیش کا دلکش نام دیا گیا، لیکن عملاً یہ صرف عمران باجوہ گٹھ جوڑ ثابت ہوا۔ اس اشتراک شر کا منشور بڑا سیدھا سادہ تھا: میں تمہارے حریفوں کا ناختہ بند رکھوں گا، تمہارے راستے کے سارے کانٹے چنوں گا، تمہاری نمبر گیم پوری رکھوں گا، تم صرف مجھے توصیے دیے چلے جاؤ۔ یہ عقد سہولت اس وقت تک چلتا رہا جب تک سانجے کی ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھوٹ نہیں گئی۔ تب تک پاکستان اقتصادی بدحالی کی گہری کھائی میں ڈھلک چکا تھا۔ پاکستان کو بحرانوں کی چتا میں جھونکنے کے بعد بھی فتنہ گروں نے بہت پیچ و تاب کھائے کہ جنرل سید عاصم منیر کی تقرری کا راستہ روکا جائے، لیکن عمران خان کی راولپنڈی پر یلغار بھی بے نتیجہ رہی۔ فوج اور سول حکومت کے اشتراک باہم کا سفر پاکستان کو درپیش سنگین اقتصادی بحران کی مسیحائی کے مشترکہ عزم سے شروع ہوا۔ اس عزم کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ادارہ جاتی شکل دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف
ممالک کی گرم جوشی اس کونسل کی تشکیل میں پوری طرح متحرک رہی۔ کونسل کے قیام کا بڑا مقصد بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا، انہیں ضروری سہولیات فراہم کرنا، روایتی رکاوٹوں کو ختم کر کے برق رفتار ضابطہ بندی کرنا اور ان کے سرمایہ کے تحفظ کی ضمانت دینا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں کئی خلیجی ممالک سے معاملات پہلے طے پا چکے ہیں، جن کے نتیجے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگلے 12 برس میں معیشت انقلاب آشنا ہو جائے گی اور پاکستان غیروں کے احتیاج سے نکل آئے گا۔ اس اہم قومی مشن میں فوج کی مؤثر شراکت آتی جاتی حکومتوں سے قطع نظر طے شدہ اہداف کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس ضمانت فراہم کرے گی۔ ایک نو کا میثاق معیشت اقتصادی پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنائے گا، جو معاشی بحالی کی شرط اول ہے۔ ماضی کے تلخ اور بے ننگ و نام تجربات کے بعد اگر فوج نے جان لیا کہ قومی سلامتی محض ہتھیاروں سے نہیں، مضبوط قومی معیشت سے جڑی ہے اور مضبوط معیشت کا انحصار سیاسی استحکام پر ہے، تو اسے نہایت مثبت پیش رفت خیال کرنا چاہیے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تقریباً تمام قابل ذکر سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی اس سے باہر ہے، جو برمودا تکون تک پہنچ چکی ہے، اسے اپنے حال پر چھوڑتے ہوئے سرمایہ کاری کونسل کو اپنا سفر آغاز کرنا چاہیے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے اس عمل کے تمام معتقلین بالخصوص بیوروکریسی کو نئی فکر دینا ہوگی۔ اس ضمن میں ہماری عدالتوں نے بھی نہایت منفی کردار ادا کیا ہے۔ ہم خیال ججوں کو بتانا ہوگا کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کھائیں۔ اس ضمن میں ضروری قانون سازی بھی کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب جنرل سید عاصم منیر اور ان کے رفقا کی یہ سوچ مستقل طور پر ادارہ جاتی پالیسی میں ڈھل جائے اور ہر جمہوری حکومت دل جمی سے اس پر کاربند رہے۔ اگر 7 دہائیوں بعد ہماری فوج کی سوچ میں یہ جوہری تبدیلی آئی ہے تو اسے ہمارنگ بحرانوں میں مبتلا پاکستان کی خوش بختی خیال کرنا چاہیے۔ سید عاصم منیر اپنے اس انقلابی اقدام کے باعث دیر تک یاد رکھے جائیں گے۔ کوئی شخص نہ مارشلاؤں کے سبب تاریخ کے روشن اوراق کا حصہ بنتا ہے، نہ حکومتوں کی گردن دبوچ کر مدت ملازمت میں توسیع حاصل کرنے سے۔ تاریخ انہیں پان کی پیک کی طرح اگالدان میں پھینک دیتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔